ٹھیک 20 سال پہلے فروری 2003 میں اسپیس شٹل کولمبیا اپنے 28ویں مشن سے واپس آ رہی تھی کہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہوا میں پھٹ کر تحلیل ہو گئی اور اس میں سوار 7 ایسٹروناٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کا بگننگ آف دا اینڈ ثابت ہوا، یعنی ناسا کے مشہور اسپیس شٹل پروگرام کے اختتام کا آغاز۔ وہ اسپیس شٹل پروگرام جو امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے دوران ان کی دشمنی کی علامت تھا۔ ناسا جو امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتا ہے، اسپیس شٹل کولمبیا کے ڈیزاسٹر کے بعد اسے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کانگریس نے بھی اسے کڑی تفتیش کا نشانہ بنایا، جس کے بعد بتدریج سالہ سال اس کی فنڈنگ گھٹتی چلی گئی۔ 2011 میں اسپیس شٹل پروگرام کو ختم کر دیا گیا اور امریکی ایسٹروناٹس اسپیس میں رشین راکٹ سویوز کو استعمال کر کے جانے لگے۔ جی ہاں، وہی روس جو کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کا زمین اور اسپیس پر سب سے بڑا حریف تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روس اور امریکہ کی اسپیس ریس اسپیس کوآپریشن میں تبدیل ہو گئی، خاص طور پر USSR کے ٹوٹ جانے کے بعد، اور ان دونوں نے جاپان، کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن قائم کیا، جہاں پچھلے 22 سال سے مختلف سائنسی تجربات جاری ہیں۔ جب 2011 میں امریکی اسپیس شٹل پروگرام کو بند کر دیا گیا تو اگلے 10 سال کے لیے امریکی ایسٹروناٹس اسپیس میں رشین راکٹس کو استعمال کر ہی جاتے رہے۔ لیکن پھر 2020 میں اسپیس فلائٹ نے ایک نیا موڑ لیا اور امریکی ایسٹروناٹ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر ایک کمرشل کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے امریکہ کی سرزمین سے ٹیک آف کیے۔ اسپیس ایکس مشہور بزنس مین ایلان مسک کی کمپنی ہے، اور یوں اسپیس حکومتوں کے دائرہ کار سے نکل کر نجی کمپنیوں کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ ناسا ابھی بھی موجود ہے، لیکن فلائٹ کے تمام مسائل یہ نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کر چکا ہے۔ اسپیس ایکس، بلو اوریجن اور ورجن گیلیکٹک جیسی کمپنیاں اسپیس ٹورزم کو ممکن بنا رہی ہیں، لیکن فی الحال جس طرح کے لاکھوں ڈالر اس اسپیس ٹورزم کے لیے لگتے ہیں، وہ دنیا میں چند ہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اسپیس شٹل کولمبیا کے حادثے اور آج کے درمیان جو 20 سال گزرے ہیں، اس میں کسی ایک بھی ایسٹروناٹ کی اسپیس میں جان نہیں گئی، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسپیس ایکسپلوریشن حکومتوں کا خاصا ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کمرشل اداروں کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔